ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پہ اور مین اسٹریم میڈیا میں ایک ویڈیو بہت وائرل ہے جس میں دکھایا جاتا ہے کہ ہمارے ٹی وی کے ایک بہت ہی سپر سٹار اینکر صحافی شاہ زیب خانزادہ ایک شاپنگ مال میں اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہے، اور وہاں پہ ایک بیک گراؤنڈ میں ایک آواز سنائی جا رہی ہے۔ ایک کوئی آدمی ہے جو سخت لہجے میں ان کو بہت باتیں سنا رہا ہے کہ آپ نے جب عمران خان اور اس کی وائف کو وہ کیا تھا، ٹارگٹ کیا تھا، تو آپ کو وہ وقت یاد نہیں تھا۔ اس پہ پاکستان میں اس واقعے کو ایک ہراسگی کے طور پر لیا جا رہا ہے کہ صحافی جب اپنی فیملی کے ساتھ باہر ہیں تو اس طرح کی ٹرولنگ یا فکر بازی یہ ہراسمنٹ میں آتی ہے۔ یہ بالکل صحافیوں کو ایک طرح سے ڈرانے یا دھمکانے یا پریشر میں لانے کی کوشش ہے، جس کے اوپر یہ ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دو قسم کی رائے نظر آ رہی ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو بہت سخت سزا دی جائے اور ایسے واقعات کو ریپیٹ ہونے سے بچایا جائے۔ اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے تو جو صحافی ہیں وہ دباؤ میں آتے ہیں اور پھر وہ اپنی آزادانہ صحافت نہیں کر سکتے۔ یہ پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے۔ ہم اب دوسری سائڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ سائڈ یہ بات کر رہی ہے کہ جو صحافی ہیں وہ ان کی جو صحافت ہے وہ اتنی فیئر نہیں ہوتی، ٹارگیٹڈ ہوتی ہے، آبجیکٹو نہیں ہوتی، اور وہ اپنے مالکان کے پالیسی اور ڈکٹیشن کو لے کر اپنا پروگرام آگے چلاتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کو چونکہ اور تو کہیں جواب نہیں دیا جا سکتا، لیکن جب وہ پبلک پلیسز پہ نظر آئیں تو انہیں ہوٹ کیا جائے یا انہیں بو کیا جائے، جیسے پولیٹیکل لیڈرز کو کیا جاتا ہے۔ ناظرین، جب پولیٹیکل لیڈرز کو کہیں پبلک مقام پہ بو یا ہوٹ کیا جاتا ہے تو اس کو ایک پبلک اینگر یا پبلک ریئیکشن کے زمرے میں لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی کام کسی جرنلسٹ کے ساتھ ہو، اور جرنلسٹ بھی وہ جس کا ذرا سٹیٹس ہائی رینک کا ہو، جس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہو، تو وہاں پہ پھر دوسرا پیمانہ لیا جاتا ہے کہ اس کو ہراسمنٹ میں لیا جاتا ہے۔ ہم اس ملک میں دیکھتے ہیں کہ صحافیوں کے ساتھ جگہ جگہ پہ بہت ہی ناروا قسم کا سلوک کیا جاتا ہے۔ سرکاری دفاتر میں جب یہ صحافی جاتے ہیں جو عام بیٹ رپورٹر ہیں تو ان کو آگے جو متعلقہ افسران ہیں وہ یا تو ملتے نہیں ہیں یا پھر ان کو صحیح طرح سے کسی بھی سٹوری کا جو ورژن ہے وہ صحیح طرح سے نہیں دیتے، اور وہاں پہ کبھی کبھی صحافیوں کو سخت باتیں بھی سننی پڑتی ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ڈیمو کور کرتے ہوئے یا کبھی کسی جگہ پہ کوئی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ صحافیوں کو پولیس کے ہاتھوں یا کسی ایک مخالف کے ہاتھوں جو ہے نا وہ ڈنڈے بھی پڑ جاتے ہیں، تو وہاں پہ اتنی پبلک اینگر یا پبلک ریئیکشن یا حکومت کا جو ریئیکشن ہے وہ بھی سامنے نہیں آتا۔ اور باتیں چھوڑیں، ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ اس وقت ملک سے کئی صحافی جو ہے نا وہ انہوں نے دوسرے ممالک میں پناہ لی ہوئی ہے۔ وہ صحافت کو چھوڑ کے، اپنی فیملی کو چھوڑ کے، پاکستان کو چھوڑ کے دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ صحافی ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا۔ ان کی جب ڈیتھ کی خبر آئی تو ذرا اس وقت پیچھے پبلک کا ریئیکشن دیکھیں تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہماری پبلک تھی وہ ڈیوائیڈڈ تھی، اور پولیٹیکل کلاس بھی ڈیوائیڈڈ تھی۔ میرے ذہن میں تو کچھ وہ ٹویٹس بھی آ رہے ہیں جو ان کی باڈی کے بارے میں کیے گئے تھے۔ بہرحال ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں جب جاوید چودھری کو جاب سے نکالا جائے تو ایک ملک میں طوفان آ جاتا ہے، اور شاہ زیب خانزادہ کو کہیں پہ ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے تو اس پہ وفاقی وزراء سے لے کر نچلے آدمی تک اپنے ریئیکشن کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن جو ایک بہت زیادہ صحافیوں کی کلاس ہے جن کو اس وقت سیلریز کے مسائل کا سامنا ہے، جن کو اپنے پروفیشنل جو کام ہیں ان کو کرنے میں بہت ساری دقت اور مشکلات ہیں، ان کے بارے میں بھی
اب وقت آ گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ بات کی جائے۔ ہماری ہمدردیاں شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ ہیں کہ وہ ایک باہر اپنے چھٹیوں پہ تھے یا لیئر پہ تھے یا اپنے فیملی کے ساتھ شاپنگ پہ نکلے ہوئے تھے، اور ان کی یہ جو ہے لمحات بہت ہی سپائل ہوئے ہیں۔ اس طرح کسی بھی صحافی کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔